آج کی ویڈیو ایک بہت ہی عام سی چیز پر ہے، لیکن بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ سستی ملتی ہے لیکن پھر بھی قیمتی ہے اپنی خصوصیات کی وجہ سے۔ میں بات کر رہا ہوں ہرمل کی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت ہرمل کو جانتی ہو کہ ہرمل کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید اتنی زیادہ انسیت نہ ہو کہ ہرمل کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہرمل بنیادی طور پہ ایک پودا ہے جس کے بیج ہوتے ہیں۔ بہت عام طور پہ یہ بیابانوں میں، جنگلوں میں یا قبرستانوں کے آس پاس یا کسی بھی جگہ پہ یہ پودا مل جاتا ہے، اور اس کے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کے اندر اس کے بیج ہوتے ہیں۔ وہ بیج جو ہیں وہ مستعمل ہیں، اور ہرمل کالے سے رنگ کا ایک چبھنے والا سا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، مطلب بہت چبھنے والا، کانٹوں دار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کے تھوڑے تھوڑے سے کونے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو لوگ جانتے ہوں گے ہرمل کو، کہ سب سے زیادہ جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے عام گھروں میں وہ ہوتا ہے دھونی کے لیے۔ یعنی کہ آپ نے انگاروں کے اوپر کوئلے کو گرم کیا، اس کے اوپر آپ نے ہرمل ڈالی تو آپ دھونی دیتے ہیں اپنے گھروں میں، یا دکانوں میں بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں اس کی دھونی کے۔ بلکہ کچھ جگہوں پہ تو کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو یا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں ہرمل کی دھونی ضرور دینی چاہیے۔ بلکہ ہمارے گھر میں روٹین ہے کہ ہم ہرمل کے ساتھ دو چیزیں اور ملاتے ہیں، ہرمل، لوبان اور گوگل۔ ان تین چیزوں کو ہم مکس کر کے رکھ لیتے ہیں، اور کوئلے گرم کرتے ہیں کسی بھی توے پہ یا کسی بھی ایسی چیز میں جس میں ہم ان کو سلگا سکیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہ ڈالتے جاتے ہیں، اور پورے گھر میں ہم دھونی دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہترین، اس کا جو دھواں ہے وہ بہترین اینٹی فنگل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ آپ کے جتنے بھی جراثیم گھروں میں ہوتے ہیں ان سب کو مارنے کے لیے اس کی دھونی شاندار چیز ہے۔ مطلب اس سے اچھی دھونی کسی بھی چیز کی نہیں مانی جاتی، اور جب آپ اس میں لوبان کی اور گوگل کی ایڈیشن کر دیتے ہیں تو پھر بہت ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ادروائز خالی ہرمل کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں دھونی دینے کی، گھروں کی کثافتیں دور کرتی ہے، گھروں میں سے پولوشن کو دور کرتی ہے، ایئر کو پیوریفائی کرتی ہے، مطلب بہت اچھا ایئر پیوریفیکیشن کا ہوتا ہے۔ شروع میں تو اس کی اسمیل آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ دروازے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو آب و ہوا ہوتی ہے گھر کی، وہ بڑی خوشگوار ہوتی ہے، کیونکہ تمام کثافتیں، تمام جراثیموں سے پاک وہ آپ کی آب و ہوا ہوتی ہے۔ تو بہترین ایئر پیوریفائر بھی ہے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی یہ دھونی مختلف طرح کے زخموں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جن کو ہم ناسور کہتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، تو ہرمل کی دھونی، اس کا جو دھواں ہے ان زخموں کو بھی اس سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ یہاں پہ زخم ہے اور یہاں پہ آپ نے دھونی دے دی، دھواں اس کا زخم پہ لگتا رہا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ نے، اس کے اوپر دھواں لگتا رہا تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ اس کے بعد ہٹا لیں، تو جو زخم ہوتا ہے وہ جلدی ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں خصوصیت ہے زخموں کو بھرنے کی بھی۔ اچھا، اسی طرح سے ہرمل کے جو بیج ہیں ان کو پیس کے ان کا لیپ بھی کیا جاتا ہے زخموں کے اوپر یا پھوڑے پھنسیوں کے اوپر، اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ ان جلدی امراض میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، جس طرح کے ایگزیما ہے، یا خدا نخواستہ اس طرح کے جو موذی امراض ہو جاتے ہیں جلد کے، ان کے اوپر بھی اس کا لیپ لگایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو پتے ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ملا کے لیپ بنایا جاتا ہے، اور وہ لیپ لگایا جاتا ہے، تو زخم بڑے اچھی طرح سے بڑی جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور سے وہ زخم جو کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو چکے ہوں۔ اچھا، لیکن پھر بھی ایک بات احتیاط بتا رہا ہوں آپ کو، کہ کبھی بھی ہرمل کو کسی بھی حوالے سے سوائے دھونی دینے کے علاوہ آپ نے اس کا جب بھی استعمال کرنا ہے تو ضرور اپنے طبیب سے، اپنے حکیم صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اس کا انٹرنل استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے، بہت سارے نسخوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت مقوی ہے، طاقتور ہے، بہت زیادہ بیماریوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ لیکن میں وہ نسخے آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا تاکہ کوئی بغیر حکیم سے، طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے بغیر استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہرمل کا جو لیپ میں نے آپ کو بتایا کہ ہرمل کے بیجوں کا اور پتوں کا لیپ بہت فائدہ مند ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے، انفلیمیشن کے لیے، جہاں پہ سوجن ہوتی ہے جوڑوں میں، پٹھوں میں، کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کو لگے کہ سوجن کے ساتھ درد ہو رہا ہے،
تو وہاں پہ اگر اس کا لیپ کیا جائے اور اس کو ہلکا سا کاٹن کے کپڑے سے، جس سے ململ کے کپڑے سے اس کو ہلکا سا باندھ دیا جائے، دبا کے نہیں، ہلکا سا بس اس کو لپیٹ دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں 2-3 دفعہ کے لگانے سے ہی جوڑوں کے دردوں میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ جو سوجن ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو مزید کسی دوائی کی ضرورت عموماً نہیں پڑتی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ دوائی کا استعمال ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کیونکہ بہت ہی زیادہ اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے، تو گرم خشک طبیعت کی جو بھی اسپائسیز ہوں یا ہربز ہوں تو وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کی وجہ سے جو اس کی گرم طبیعت ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور جو خشک طبیعت جو ہے گرم خشک ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو تھوڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ جن بچیوں کے، خواتین و حضرات کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسی طرح سے صرف اس کے بیجوں کا لیپ کر لیں کسی بھی تیل کے ساتھ، مطلب اس کو پیس لیں اور تیل کے ساتھ اس کا لیپ بنا لیں۔ وہ لیپ آپ سر کی جلد پہ لگا کے چھوڑ دیں تو آپ کو بہت جلدی جوؤں سے، لیکھوں سے، یا اسکن کے اوپر کوئی بہت زیادہ خشکی ہے، ڈینڈرف ہے، جمی ہوئی فنگل انفیکشن ہے، وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو مضبوط بھی بہت کرتا ہے، مطلب یہ صرف یہ کہ جوؤں کو ختم کرتا ہے، جلد کو ٹھیک کرتا ہے بالوں کی، بلکہ یہ بالوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو بالوں کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر اس کا استعمال میتھی کے بیجوں کے ساتھ ملا کے کریں تو زبردست ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے ہرمل کا یہ استعمال ہو گیا۔ ایک اور استعمال جو ہرمل کا ہم کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے پیشنٹس کے لیے جن کو بلغمی دمہ ہوتا ہے، یعنی استھما ہو لیکن بلغمی مزاج کے لوگ ہوں، ان کا بلغم یا ریشہ جمع رہتا ہو، چاہے ناک میں چاہے سینے میں، جن لوگوں کا بھی ریشہ جمع رہتا ہے ان کے لیے بے انتہا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ بہت ساری ایسی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے جو بلغم کو نکالنے کے کام آتی ہیں، کیونکہ یہ مخرج ہے تو بلغم کا اخراج بڑے آرام سے کر دیتا ہے، بلغم کو پتلا کرتا ہے، جمع و نزلہ ہو اس کو پتلا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ بہہ کے نکل جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی دمے کی شکایت ہے اور ان کے ساتھ بلغم پھنسا ہوا ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے جو تکلیف دیتا ہے، تو ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگین اس کا نسخہ آپ کو نہیں بتا رہا، اپنے طبیب سے، حکیم سے مشورہ کیجئے، وہ آپ کی طبیعت کے حساب سے اس کا نسخہ ایڈجسٹ کریں گے اور پھر آپ کو دیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہرمل عموماً گھر میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ہرمل ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کی دھنی دی جاتی ہے تو وہاں پہ کسی بھی چیز کے بد اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں خوشبو ہے۔ اگر لوبان کی اور گوگل کے اضافے کے ساتھ آپ کریں تو یہ جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ نظر لگنا، بد نظری یا حسد، ان سب چیزوں سے بھی یہ بہت اچھا توڑ کرتا ہے، بلکہ اس کے بخور بھی بنائے جاتے ہیں۔ بخور وہ چیز ہوتی ہے جو مختلف چیزوں کو ملا کے بنایا جاتا ہے اور نظر اتارنے کے کام آتا ہے، کہ نظر اتاری جاتی ہے، اس کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے، تو یہ اس مقصد کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ گھر سے شیطانی چیزیں، بد نظری، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ مستند چیز ہے اور اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے ہرمل کے اوپر اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان کے نسخے آپ کو اس طرح کے بتا سکوں جو آپ بغیر کسی پریشانی کے یا بغیر کسی نقصان کے استعمال کر سکیں۔ آج اتنی نالج کافی ہے ہرمل کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیوز دیکھا کیجیے، لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے، تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔